بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اگر کوئی نوجوان آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا سر بھاری ہو رہا ہے، مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے چھاتی میں بوجھ ہے اور میری چھاتی پھٹ جائے گی، دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے اور احساس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے دل میرا بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا ہے، دل پر اتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل چھاتی پھاڑ کے باہر نکل آئے گا، بہت پریشان ہوں، رات بھر نیند نہیں آتی، سوچتا رہتا ہوں، کبھی مستقبل کے خواب، کبھی ماضی کی یادیں، کبھی حال کے مسائل، کس طرح میں اپنی زندگی گزاروں، بہت پریشان۔ اب یہ نوجوان تو آپ کے پاس آیا ہے نا، اور وہ آپ کے پاس آ کے یہ باتیں بتا رہا ہے، لیکن اگر یہی نوجوان جب ہمارے پاس آئے گا اور جب ان علامات کے ساتھ ہم اس کا پورا معائنہ کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ اس کا بلڈ پریشر کہاں پہنچا ہوا ہے، 220، 230، 240 اور نیچے والا 120 اور 130۔ اتنے شدید ہائی بلڈ پریشر کے باوجود یہ نوجوان زندہ کیسے ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس کو میں نے ڈیل کیا اور آج وہ بہت اچھے انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جب پہلی بار یہ میرے پاس آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میں چلتا ہوں تو میرا سانس بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، میرا سر پھٹنے لگتا ہے، میری چھاتی میں بوجھ آنے لگتا ہے، مجھے دھندلا نظر آنے لگتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں گر جاؤں گا، مجھے شدید کمزوری کا احساس ہوتا ہے، بعض اوقات شام کے وقت میرے پاؤں بھی سوج جاتے ہیں۔ جب یہ علامات مجھے بتا رہے تھے تو ان کا میں نے معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا، ان کو ہم نے اپنے پاس ایڈمٹ کیا، ان کا پراپر ورک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ ایسے تھے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتے تھے، وہ ہم نے ایک لیبارٹری کے ذریعے امریکہ بھجوائے، وہاں سے وہ ٹیسٹ ہو کے آیا، اور آج اس نوجوان کی زندگی بہت اچھی ہے، اپنی دوائیں پابندی کے ساتھ کھاتے ہیں لیکن احتیاط بہت کرتے ہیں، جو احتیاط میں نے انہیں بتائی ہے وہ یہ کر رہے ہیں، اور آج ایک بین الاقوامی شہرت کی حامل فرم میں بہت اچھی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ اس نوجوان کی ہسٹری کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نہ جانے کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوں گی جن کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہوگا، لیکن انہوں نے اس پر توجہ ہی نہیں دی ہوگی، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہے۔ ہمارے ملک میں جو آج کل حالات ہیں، جو ماحول ہے، اتنا سوگوار ہے، اتنی مایوسی ہے کہ جب لوگ میرے پاس آتے ہیں یقین کریں میرا خود دل بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ ان کو میں سمجھاتے رہتا ہوں کہ دنیا میں آج جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ تمام ان مراحل سے گزرے ہیں۔ امریکہ کا بھی دور تھا، یورپ کا بھی ایک دور تھا، چائنا کا بھی ایک دور تھا، تو ہمارا بھی ایک دور ہے اور گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس دور سے نکلیں گے اور ہمارے ملک میں بھی معاشی حالات بہتر ہوں گے، لوگوں کے گھروں میں جو بنیادی سہولیات کا فقدان ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ لیکن میں آبزرو کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کے باوجود بھی ان کے چہروں پر کوئی امید نظر نہیں آتی۔ جب میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے دل کا خیال کریں، اپنے دل کی صحت کا خیال کریں، تو ان میں سے بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دل کی صحت کا خیال کریں گے تو ہم اپنے بچوں کے دل کی صحت کا کیسے خیال کریں گے؟ ہم صبح کے وقت کام پہ جائیں گے تو ہمارے گھر کا کھانا پکے گا، شام کے وقت ہمارے گھر میں چولہا جلے گا، ہمارے بچوں کی اسکول کی فیس ادا ہوگی، ہمارے بچوں کے کپڑے آئیں گے۔ جب لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے دل کا معائنہ نہیں کروا سکتے، اپنی صحت کے بارے میں نہیں جانچ سکتے، تو خود سوچیں کہ کل کو جب یہ بیمار ہو جائیں گے تو پھر ان کے بچوں کی نگہداشت کون کرے گا، ان کے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، ان کے بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا، تابناک ہوگا، کس طرح کا ہوگا، یہ تو وقت ہی بتاتا ہے۔ لیکن پھر بھی جس طرح کے حالات ہوں کوشش کریں
کہ اپنی صحت کے بارے میں ضرور سوچیں۔ بات میں نے شروع کی تھی ایک نوجوان کی ہسٹری سے جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا، جن کو دوائیں دی گئیں، جن کو احتیاط بتائی گئی، خوراک کے بارے میں ان کو احتیاط بتائی گئی، اور آج وہ اپنی زندگی کے دن بہت اچھی انداز میں گزار رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی وقت پر تشخیص نہیں کی جاتی۔ ہائی بلڈ پریشر عام طور پہ بچوں میں اور نوجوانوں میں نظر انداز ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ عمر کے لوگ اگر کسی بھی قسم کی کمپلینٹ کریں تو ان کی اولاد یا وہ خود فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنا بی پی چیک کرواتے ہیں، شوگر چیک کرواتے ہیں، ای سی جی کرواتے ہیں، ایکو کرواتے ہیں، چھاتی کا ایکس رے ہوتا ہے، خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں میں اگر کسی بھی قسم کی علامت ہو اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایک لڑکی جس کی عمر تقریباً 18 برس تھی اور اس کی شادی ہوئی، شادی کے بعد پہلی پریگننسی کے دوران اس کا بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہو گیا کہ سسرال والے اس بچی کو میکے چھوڑ کے آ گئے کہ آپ اس کا علاج کروائیں۔ جب اس بچی کو ہسپتال میں لے کے گئے تو اس کا بلڈ پریشر تقریباً 180 اور 110 تھا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے 200، 220، 230 تک چلا گیا، اور نیچے والا پریشر بھی تقریباً 120 تک چلا گیا۔ اس کے پیشاب میں پروٹین آنے لگی، اس کا یورک ایسڈ بہت زیادہ ہو گیا، جسم پر سوجن آنے لگی۔ اب اس کی مینجمنٹ پلان ہو رہی ہے کہ لڑکی کے والدین کہتے ہیں کہ جی ہسپتال میں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کا علاج اچھا نہیں ہو رہا، اور اس کا تو بلڈ پریشر زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تو ہمارے گاؤں میں ایک حکیم صاحب ہیں، وہ اس کا علاج بہت اچھا کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم اس بچی کو ان کے پاس لے کر جائیں گے۔ ہمارے منع کرنے کے باوجود اس لڑکی کے والدین اسے اٹھا کر ہسپتال سے لے گئے۔ تقریباً 3 ہفتے کے بعد وہ اس لڑکی کو پھر ایمرجنسی وارڈ میں لے کے آ گئے۔ اتفاق سے اس دن ہمارا ہی یونٹ آن کال تھا۔ جب ہم نے دیکھا تو وہ بچی تو بے ہوشی میں تھی اور اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا، جسم پر سوجن تھی۔ جب ہم نے اس کا ورک اپ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں۔ اس کا یوریا تقریباً 500، اس کا کریٹینن 29 پر چلا گیا تھا، اور اس کی ہیموگلوبن 4-5 پر تھی۔ آپ خود سوچیں کہ ایک نوجوان لڑکی جس کے صرف 18 برس عمر ہے، جس کے نہ جانے کتنے سپنے ہوں گے، کتنے خواب ہوں گے، وہ شادی ہو کے گئی تھی، اور اس وقت وہ ایک ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پڑی ہوئی تھی، زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ اس بچی کو اس حالت تک پہنچانے میں کس کا کردار ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم تو ہے ہی نہیں۔ جب تعلیم نہیں ہوگی تو صحت کی تعلیم تو بہت دور کی بات ہے۔ شعور لوگوں میں پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے، اور یاد رکھیں صحت کی تعلیم ایک دن میں کبھی بھی نہیں آتی، یہ ایک پروسیس ہے۔ بار بار لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ صحت آپ کے لیے کتنی اہم ہے، آپ کے دل کی دھڑکنیں آپ کے لیے کتنی اہم ہے۔ دل کی ایک ایک دھڑکن آپ کو پکار کے کہتی ہے کہ اس کا حساب ہونا ہے، اگر آپ نے اپنی صحت کی قدر نہ کی تو۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔